بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ آپ کے والد ایک متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان کا نام ابو صالح جنگی دوست تھا۔ نوجوانی میں ہی زید و تقویٰ سے آراستہ اور عشق الہی اور محبت رسول سے سرشار تھے۔ ایک دن شدید بھوک کی حالت تھی۔ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ مجبوری میں کھا لیا، مگر کھانے کے بعد خوف الہی کے باعث دل میں خیال آیا، یہ سیب نہ جانے کس کی ملکیت تھا اور مالک کی اجازت کے بغیر اسے کھانے کا کوئی حق نہ تھا۔ اگر اس کے سبب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ساری عبادات و ریاضات خاک میں مل جائیں گی۔ اس خیال سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیب کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ چنانچہ وہ دریا کے کنارے چلے اور کافی مسافت طے کرنے کے بعد ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے سیب کا ایک باغ ہے جس کے درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں اور ان کے بوجھ سے درختوں کی شاخیں پانی میں لٹک رہی ہیں۔ حضرت ابو صالح سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ اسی باغ کا پھل ہے۔ باغ کے اندر داخل ہوتے ہی مالک کا نام اور پتہ پوچھا۔ پتہ چلا کہ باغ کا مالک سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ دہرایا اور طالب معافی ہوئے۔ حضرت عبداللہ سومعی خود بھی بزرگ آدمی تھے، سمجھ گئے کہ یہ ہستی کوئی معمولی شخصیت نہیں جس کے دل میں عشق الہی موجزن ہے۔ وہ اس نوجوان کی پاک بازی و دیانتداری، امانتداری، خوف آخرت، احتساب نفس دیکھ کر حیران ہو گئے اور مزید تبادلہ خیال اور سوالات کرنے کے بعد فرمایا، نوجوان، تم نے میرے باغ کا سیب میری اجازت کے بغیر کھایا ہے، اس لیے تمہاری معافی کے لیے میری ایک شرط پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر آخرت کا معاوضہ ناممکن ہے۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ داغ ان کے دامن سے دور ہو جائے، چونکہ رضائے الہی کے پیش نظر تھی اور اسی خطا کی معافی کی شکل کے لیے انہوں نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی، مگر اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس واقعے کو اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ پیش آئے سینکڑوں برس بیت چکے ہیں اور یہ واقعہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک گمنام شخص کے ساتھ آیا، مگر اس کا تذکرہ آج تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بظاہر معمولی سا یہ واقعہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے نشان راہ کا کام دے گا۔ آج ہم میں سے کتنے ہی لوگ اپنی محبت، اطاعت، تقویٰ اور پاک بازی کا اظہار کرتے ہیں یا نظر آتے ہیں، مگر دل میں تو نہ خوف الہی ہے، نہ کسی کی امانت کا صحیح شعور، نہ ہی کسی خطا پر ندامت، نہ کسی کی ملکیت کا احساس۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں ایک سیب کھانے کے لیے اور اس کو بخشوانے کے لیے پریشان ہیں، اور ہم اپنی زندگی بھر دوسروں کا مال اور عزت پر ڈاکہ ڈالنے سے نہیں شرماتے۔ بہرحال معاوضہ آخرت سے بچنے کے لیے آپ اس بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار تھے۔ چنانچہ باغ کے مالک عبداللہ سومعی نے فرمایا، تم میری بیٹی ام الخیر فاطمہ سے نکاح کر لو، اس کے بعد میں تم کو معاف کر دوں گا۔ ہاں یہ بھی سن لو، وہ لڑکی گونگی، بہری، لولی، لنگڑی اور اندھی ہے۔ حضرت ابو صالح نے ان کی تمام نقائص کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے ان شرطوں کو منظور کر لیا۔ اس طرح شیخ عبداللہ سومعی نے اپنی صاحبزادی کا عقد اس نوجوان سے کرا دیا۔ جب حضرت ابو صالح دلہن کے کمرے میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں معذور لڑکی کے بجائے وہ ایک پیکر حسین و جمال جلوہ افروز ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ کوئی نامحرم ہے اور استغفار پڑھتے ہوئے واپس آ گئے اور اپنے سسر کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر عرض کی کہ حضرت، آپ نے میرا نکاح اپائج لڑکی سے کروایا تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہاں اس لڑکی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس پر لڑکے کے والد سومعی نے فرمایا کہ وہی لڑکی تمہاری بیوی ہے، ام الفاطمہ۔ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ خلاف حقیقت نہیں، میں نے اسے نابینا اس لیے کہا
کہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ بحری اس اعتبار سے کہا کہ اس نے آج تک کوئی بری بات نہیں سنی۔ گنگی اس لحاظ سے کہا کہ اس نے آج تک جھوٹ نہیں کہا، نہ کسی کی غیبت کی۔ لولی اس لیے کہا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا۔ لنگڑی اس لیے کہا کہ اس کے قدم آج تک اللہ کی راہ کے سوا کسی اور راہ پر نہیں اٹھے۔ اللہ اللہ! حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ انہیں اس قدر پاکیزہ شفاف عورت ملی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو عشق الہی کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں بلکہ پردہ غیب سے ایسا انعام ہوتا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، یہی اللہ کا بندہ حضرت محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کے ابا جان تھے، اور وہی پاکیزہ صفت ابو صالح کی بیوی ام الخیر فاطمہ حضرت محبوب سبحانی کی امی جان تھی۔ پھر اللہ نے دونوں طرف سے ظاہری دولت بھی عطا فرمائی اور روحانیت کے میدان میں بھی خوب مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ! مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔